بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بائبل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بائبل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی حالت میں الٹے رہیں گے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یہ دونوں کا دار فرشتے یا جنات تھے، وہ ستارے بننے والی زہرا عورت کون تھی، دو احادیث کو کس وجہ سے تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اسلام میں جادو حرام ہے، جس کے باوجود یہ دونوں فریقے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے، اور ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر اتنی سچائی ہے، اور قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے۔ ناظرین، تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تکلف فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نظر میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنے فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کی زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شربت دی گئی ہے، اس کی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیز صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائیں تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب ہی نہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے فرشتوں میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے اپنی جماعت میں تھے تو 2 فرشتے چن لیے جن کا نام ہاروت ماروت تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بچھاڑ کر، خواہش دیکھ کر، غصہ اور شرط ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے ہیں اور شام کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا اور آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل پہنچ گئے، اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کو درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بائبل میں پھیل گئی۔ اس بائبل شہر کے اندر زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بائبل کی اس حسین و جمیل زہرا نامی اس عورت کو دیکھا، اور دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کے جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے زہرا روی عورت کے پاس گئے اور اسے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرا نامی یہ عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو گے۔ تو فرشتوں نے زہرا عورت سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا، میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں۔ اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میری اس بت کو خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں فرشتوں کی ملاقات یہ زہرا نام کی عورت سے ہوئی، اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا، اور اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا
کیا میں تمہاری خواہش اس وقت تک پوری نہیں کروں گی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو؟ زہرا کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کر دو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اور یہاں پہ تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتے نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھند ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان دونوں فرشتوں کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بال لے کر بیٹھتی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا چاہا تو اس عورت نے کہا، ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ اس وقت یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ جس طرح آپ ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمان کی طرف لوٹ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں فریقوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ جس عورت کے شوہر میں جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی صحیح، اور اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمان کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے یہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دے دیا، یا تو تم دنیا کی سزا کو اختیار کر لو یا پھر آخرت کی صلاح کو انکار کریں، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بائبل کے کنویں میں قید کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے، تو اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔
اور ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے تو تم کفر نہ کرو، اور وہ 3 تھے اس چیز کو سکھاتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ اس کی یادوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان سے اس چیز کو سکھاتے جو ان کو نقصان پہنچاتی، 2 دن کو نفع نہ دیے، بے شک وہ خوب جانتے تھے۔ اور جس نے اس کو یاد ڈالا، ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کو اس کے لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ، اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، اور تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی دیا جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس سے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت اور ماروت کی جس واقعے کا ذکر ہے اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا سچ میں ہاروت اور ماروت نے زہرا نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس قصے پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی احادیث موجود نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو جس قدر بیان کیا اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا اس واقعے پر ہمارا ایمان لانا لازمی ہے، اور ہم اتنے ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔